بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت زندگی سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو احسن و تقویم بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اور انسان کو بڑے پیار سے اور محبت سے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر انسان آیا۔ اب اس میں انسان کو جو زندگی ملی، کسی کو 5 سال، 10 سال، 15 سال، 100 سال، لیکن کئی مواقع پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ انسان جب باتوں میں لگتا ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ باتوں میں نکل جاتا ہے، ضائع ہو گیا۔ ہاں، اگر کام کی کوئی بات ہے جس سے انسان کو ترقی ملنے والی ہو، جس سے انسان کا ذہن کھلنے والا ہو، جس سے انسان کا دل نرم ہونے والا ہو، ایسی باتوں میں تو جتنا زیادہ وقت نکلے بہت اچھا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر نہیں ہے۔ جو انسان کو ملا ہے، جو وقت انسان کو ملا ہے، انسان کو اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے اکثر و بیشتر اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، اور ضائع کرنے کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اب تو 5، 10، 15 منٹ تو ہمیں کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی۔ مثلا مجھے اگر کوئی دعوت پہ بلاتا ہے، سمجھ لے کہ 9 بجے بلایا اور میں 9:15 بجے پہنچا، 15 منٹ، سامنے والے نے شکایت کی کہ یار آپ لیٹ آئے، تو میں کہتا ہوں یار 15 ہی منٹ تو لیٹ آیا ہوں، کون سی قیامت آ گئی؟ لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ 15 منٹ کتنے قیمتی تھے، اور مجھے ضائع جو میں نے کیے، یعنی 15 منٹ میں دیر سے گیا، تو میں سامنے والے کو کہتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا، 15 منٹ ہی تو ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ قانون قدرت میں یہ 15 منٹ کتنے قیمتی گنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ 15 منٹ کتنی بڑی زندگی کہلاتی ہے، شاید ہمیں نہیں پتا۔ قدرت کا قانون اگر دیکھیں تو وہاں پر ایک ایک سیکنڈ کی گنتی ہوتی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک لمحے کی گنتی ہوتی ہے، اور قدرت کی نظروں میں انسان کو دیا ہوا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ قدرت کے اس نظام پر غور کریں تو اس نظام کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئے گی جو ایک ایک سیکنڈ یا 2 سیکنڈ اتنی تیزی سے وہ گھومتی ہے یا اتنی تیزی سے ٹریول کرتی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورج کو دیکھ لیں، یہ سورج کی کرنیں ایک سیکنڈ میں کتنے ہزار مائل ٹریول کرتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ قدرت کے کارخانے میں ہمیں دیا ہوا ایک سیکنڈ، ایک پل کتنا قیمتی ہے۔
آئیے 4 مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتا کہ تیرے کو کبھی اللہ کے حکم سے دنیا میں بڑی تیزی سے پہنچنا پڑا ہو، ایک دم فاسٹ؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ 4 مرتبہ مجھے بڑی تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ مجھے دنیا میں آنا پڑا۔ اچھا، کب؟ پہلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو جب گرفتار کیا گیا اور اس کو سزا دینے کے لیے وہاں پہ آگ جلائی گئی، اور آگ بڑی تیز تھی، اور دشمن نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل کو کہ اے جبرائیل، ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل آگ میں پہنچے اس سے پہلے تو آگ کو بجھا دے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کسی کو پھینکا گیا ہے اور وہ راستے میں ہو اور اس کے بعد وہ آگ میں گرنے والا ہو، کتنے لمحے کی بات ہے، کتنے سیکنڈ کی بات ہے کہ اس وقت اس کو فوراً آ کر آگ کو بجھا کر وہاں پہ گلزار بنا دینا ہے۔ اور جبرائیل نے وہ کیا۔ چند لمحات میں، اگر اس وقت 5 یا 10 منٹ دیر ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ آگ میں گھس چکے تھے۔ لیکن چند لمحات میں جبرائیل آئے، آگ بجھائی اور وہاں پر باغیچہ بنا دیا، چند لمحات میں۔ اور دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اب پورا منظر آپ ذہن کے اندر لے کر آئیے کہ آنکھوں میں کہتے ہیں پٹی باندھی ہے، اسماعیل کو لٹایا ہے، چھری ہے اور چھری اس کی گردن پر ہے، چھری اس کی گردن پر ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم کیا، جاؤ تیزی سے چھری چلے حضرت اسماعیل کی گردن پر، اس سے پہلے اس کو ہٹا کے دھنبا لے آؤ۔ کتنے سیکنڈ کی بات تھی، کتنے سیکنڈ کی؟ چھری چلنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ بھی نہیں۔ لیکن وہ لمحہ قدرت کے سامنے، جبرائیل کے سامنے بڑا قیمتی تھا، کیونکہ زندگی اور موت کی بات تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اپنے بیٹے پہ، اگر 2-5 منٹ لیٹ ہو جائے تو گردن پہ تو چھری چل گئی۔ لیکن قدرت کے کارخانے میں لمحہ 2 لمحہ بڑا قیمتی ہے، زندگی اور موت کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اب کسی چیز کو اوپر سے نیچے پھینکے کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ اوپر سے پھینکا اور خدا کا حکم ہوا، جبرائیل یوسف کو پانی کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے بچاؤ۔ اب کنواں ہے، کنویں کے اندر پھینکا گیا،
لیکن پانی تک پہنچے اس سے پہلے جبرائیل نے آ کے ان کو تھام لیا۔ قدرت کا کارخانہ دیکھیے۔ اور چوتھی مرتبہ حضور میں اس وقت تیزی سے آیا جب ایک جنگ کے اندر، جنگ احد میں آپ کو کسی نے پتھر مارا، آپ کا دانت ٹوٹا، شہید ہوا اور وہاں سے خون نکلا۔ مجھے حکم ہوا کہ وہ خون زمین پر ٹپکے اس سے پہلے اٹھا لو۔ میرے حبیب کا خون زمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جبرائیل کہتا ہے کہ میں اتنی تیزی سے آیا کہ میں نے اپنے پر بچھا دیے اور حضور کے منہ سے جو خون نکلا وہ اس کو میں نے اپنے پروں میں تھام لیا۔ اب قدرت کے کارخانے کی باتیں آپ نے سنی کہ لمحہ دو لمحہ قدرت کے کارخانے میں کتنا قیمتی گنا جاتا ہے۔ غور کرو، سوچو کہ وہی لمحہ دو لمحہ ہم کو ملتا ہے۔ اگر ایک لمحے میں اگر خدا ہم پر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اس کی رضا مل گئی، ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک لمحے میں میرا کوئی کام اللہ کو پسند آ گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا، میری 100 سالہ زندگی ورث، میری 100 سالہ عبادت بندگی ورث، اس لیے کہ وہ ایک سیکنڈ پوری زندگی میں ایسا آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر گیا، اور اسی میں میری نجات ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ یہ یوٹیوب چینل ہے میرا، جس میں ہم اس قسم کی کہانیاں اور اللہ اور رسول کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پہ یہ میسیج مل سکے کہ نئی ویڈیو کون سی لوڈ ہوئی ہے، اور کمنٹس ضرور دیں۔ آپ کو اچھا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، یا اس کو اور مزید کیسے اچھا بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ جیو اور جینے دو۔